قرآن پاک میں تقریباً 24 مرتبہ اسراف کا ذکر آیا. جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کا مس یوز کرتے ہیں وہ اسراف میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، تو جب آپ چادر سے باہر پاؤں پھیلاتے ہیں نا تو وہ اسراف میں ہے. مثال کے طور پہ ایک روٹی سے آپ کا گزارا ہوتا ہے، آپ 3 روٹیاں پکا لیتے ہو، ایک روٹی کھاتے ہو 2 چھان پورے میں پھینک دیتے ہو، مطلب کسی غریب کو بھی نہیں دی. یہاں تو چلو کسی کے کام آ گئی نا، آپ نے ایک روٹی استعمال کی اور 2 جو ہے وہ چھان پورے میں پھینک دی. یہ اسراف ہے. عید پہ 2 جوڑوں سے آپ کا گزارا ہوتا تھا، آپ نے 4 جوڑے سلوا لیے، اسراف ہے. 2 شوز یا 2 جوتیوں سے آپ کا گزارا ہوتا تھا، آپ نے 3 4 یا 5 بنا لی، یہ بھی اسراف میں شامل ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلط کاموں میں صرف کرنا اسراف ہے، جائز کاموں میں بھی جب آپ لمٹ کراس کریں گے وہ بھی اسراف ہے. مثال کے طور پہ آپ حج کرنے جاتے ہیں، 10 لاکھ، اب میرا خیال ہے 8 یا 10 لاکھ روپے کا ہو گیا حج، ٹھیک ہے نا. آپ کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے نہیں افورڈ کر سکتے، آپ قرضہ اٹھاتے ہو اور آپ کو یہ بھی پتہ کہ میں قرض بعد میں واپس بھی نہیں کر سکتا، آپ قرضہ لیتے ہو، قرضہ لے کے حج پہ چلے جاتے ہو، اسراف ہے. حالانکہ جائز کام ہے، دیکھیں حج جائز ہے لیکن وہ اسراف ہے. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، آپ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو، اسراف ہے. آپ کو پتہ ہے بعد میں قرضہ واپس نہیں کر سکتا، پھر آپ 2 نمبریاں کرو گے، پھر آپ کرپشن کرنے کی کوشش کرو گے قرض واپس کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کروں، ہم لوگوں میں یہ کنسیپٹ بڑا کامن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسراف کا جو لنک ہے وہ صرف پیسوں سے ہے. اسراف بہت زیادہ جو ہے نا وہ واس فیلڈ ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں اسراف کے اندر. آپ ٹیلنٹ کا بھی اسراف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیلنٹڈ وکیل ہے، بڑا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، منجے ہوئے وکیل ہیں آپ، لیکن آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں. کیسے؟ آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ہمیشہ مرڈر کیس وہ پکڑیں گے جس میں وہ ظالم ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا، مظلوم کے خلاف لڑیں گے کیس. آپ ٹیلنٹ کا مس یوز کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی مس یوز میں آتا ہے، اسراف ہے. آپ زبان کا مس یوز کرنے لگے ہوئے ہو، یہ ٹیلنٹ کا، جیسے میں نے بتایا ٹیلنٹ کا بھی اسراف ہے. خالی مال و دولت کا نہیں ہے، وقت کا اسراف ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح توانائیوں کا اسراف ہے، پانی، بجلی، گیس. وضو کرنے بیٹھتے ہیں، نل کا کھولا ہوا ہے، اتنے اچھے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، چلو بچے تو ہونا، بچے بزرگ بھی یہی کام کر رہے تھے، نل کا کھلا ہوا ہے، 1.5 سارا فل پانی آ رہا ہے جناب، کوئی ہوش نہیں ہے. اسراف ہے بھائی، پانی کا اسراف ہے. گیس گھروں میں دیکھ لو آپ، چولہا جل رہا ہے، ہانڈی پک گئی ہے، بند کر دو آپ اس کو، چل رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بجلی ہے، دفتروں میں چلے جائیں آپ، کتنا مس یوز کرتے ہیں. گھر میں پھر بھی شاید تھوڑی سی ہوش کر لیتے ہوں کہ چلو بل پلے سے دینا ہے، دفتروں میں کوئی پرواہ نہیں ہے، چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی ہیں، 6 7 بجے تک چل رہے ہیں. اسراف ہے. ٹیلنٹ کا بھی اسراف ہے، توانائیوں کا اسراف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مال و دولت کا اسراف، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاں پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں وہاں ہم خرچ نہیں کرتے، جہاں پہ خرچ نہیں کرنے ہوں گے وہاں پہ خرچ کریں گے. پھر اس کے علاوہ کسی کے فائدے کے لیے خرچ نہیں کرتے، نقصان کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پیسے خرچ کریں گے. یہ بھی بڑا کامن سا کنسیپٹ ہے ہمارے پاس. تو خالی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مال و دولت سے اسراف کا تعلق نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ، اسراف ایک ہی وقت میں کسی کے لیے اسراف ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں بھی ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ اربوں پتی ہے، اگر وہ لاکھوں روپے کا ولیمہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو اسراف نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ اپنی چادر سے باہر اس نے پاؤں نہیں پھیلائے. میری بات سمجھ گئے؟ جس کا کروڑوں کا بزنس ہے اس کے لیے لاکھوں اس طرح ہی ہے جس طرح ہمارے لیے ہزاروں ہیں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غریب ولیمے کے اوپر بریانی کھلائے لوگوں کو اور وہ اس کے لیے اسراف ہو، کیونکہ اس کی اتنی بھی پسلی نہیں کہ وہ لوگوں کو بریانی کھلا سکے، یعنی اس کی اتنی انکم بھی نہیں ہے، وہ لون لے کے قرضہ اٹھا کے لوگوں کو بریانی کھلاتا ہے، اس کے لیے اسراف ہے. جس نے لاکھوں خرچہ اس کے لیے نہیں تھا اسراف، کیونکہ اس کے پاس اتنی انکم تھی، وہ کروڑوں میں کماتا تھا، اس نے لاکھوں خرچے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ غریب جس نے بریانی بانٹی ہے لیکن اس نے قرضہ اٹھا کے وہ بریانی آگے بانٹی، وہ اس کے لیے اسراف ہے. تو اسراف کی یہ ڈفرینٹ قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. یار آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، آپ نے کبھی اسراف کیا؟ آپ بولتے تھے نا تو وہ بھی سوچ سمجھ کے بولتے تھے، بڑے جامع الفاظ. ہم لوگ اگر جہاں پہ 10 ورڈ یوز کرنے ہو نا وہاں آپ 2 3 بہت ہی مختصر سی گفتگو کرتے تھے. ہم تو وقت ہی اتنا زیادہ برباد کر دیتے. ہم سب سے زیادہ اسراف جو ہے پیسوں کا، وقت کا اسراف کرتے ہیں. 2 گھنٹے بیٹھ کے فضول باتیں کرنے لگے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. 10 گھنٹے سو رہے ہیں، سوئے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں. یہ اسراف ہے، وقت کا اسراف ہے. اور جو اللہ پاک نے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمیں دی ہے نا وہ وقت ہے. ہر چیز واپس آ جاتی ہے، پیسہ واپس آ جاتا ہے
چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وقت تو نہیں واپس آتا۔ ہتھیلی کے اوپر اگر وہ چھوٹی برف کی ٹکڑی رکھ دیں نا آپ، پگھلتی ہے نا وہ، وقت اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے، نکلتا جا رہا ہے وہ، جیسے وہ پگھل رہی ہے نا برف، اسی طرح وقت بھی پگھلتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ اپنا ہر آنے والا دن آپ کا کوشش کرنا ہے پہلے سے بہتر ہو، ہر دن کچھ نیا سیکھیں، کوشش کریں اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ حدیث پاک ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نیک بھی پچھتائے گا اور گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ پیارے آقا، گناہ گار پچھتائے گا یہ بات تو چلے سمجھ میں آتی ہے، تو نیک جو ہے وہ کیوں پچھتائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اس وقت کو یاد کر کے پچھتائے گا جو اس نے نیکیوں کے بغیر گزارا ہوگا۔ یعنی جو وقت ہم بغیر نیکیوں کے گزار رہے ہیں وہ بھی ہم اسراف کر رہے ہیں، وہ بھی ضیاء ہے، وقت کا ضیاء ہے۔ جیسے میں نے بتایا ٹیلنٹ کا ضیاء ہے، مال و دولت کا ضیاء ہے، اسی طرح ہماری توانائیوں کا جو ہے وہ ضیاء ہے، وہ بھی سارا اسراف میں شامل ہے، وقت یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، اس کو ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کرنی ہے چیزیں۔ تو آپ بالکل اسراف نہیں، اگر آپ کے گھر میں دیکھا جائے تو گنی چنی چند چیزیں تھیں، آپ فنگر ٹپس پہ اس کو گن سکتے تھے چیزوں کو۔ ہمارے گھروں میں دیکھ لو، ہمیں تو اتنا نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں ہماری جوتیوں کے جوڑے کتنے ہیں۔ بیڈ کے نیچے دیکھ لو، بڑی بڑی ہوتی ہیں جوتیاں، جہاں 2 کی ضرورت ہے وہاں 6 لا کے رکھی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ تو اسراف سے بچیں، میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اور جو اسراف ہے نا، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور جو سب سے آپ کو بتاؤں اس میں جو ڈینجرس چیز مجھے لگی ڈینجرس، وہ یہ ہے کہ اسراف کرنے والے سے اللہ پاک ہدایت چھین لیتا ہے۔ کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں نے پڑھا کہ جو اسراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت چھین لے گا، تو گروتھ تو رک گئی آپ کی، کیونکہ جب اللہ پاک ہدایت ہی نہیں دے گا تو بہتری کی طرف تو جاؤ گے ہی نہیں۔ جب اسراف کرو گے تو پھر شیطان کے بھائی ہو، اور آپ کی جو ہے وہ بہتری رک گئی ہے، آپ ہدایت کی طرف جا ہی نہیں رہے، نہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی لائف کے اندر نوٹ کرنی ہے۔ خالی پیسوں سے تعلق نہیں ہے اسراف کا، نہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کا اسراف کرنا ہے، نہ آپ نے اپنے وقت کا اسراف کرنا ہے، نہ پیسے کا اسراف کرنا ہے۔ اسراف سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔